شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ عمرے پہ عورتیں جو آئی ہیں وہ حرم میں نماز جماعت سے پڑھیں، بالکل پڑھیں، ہوٹل میں پڑھیں، گھر میں پڑھیں، اور ثواب ہے۔ لیکن چند دنوں کے لیے آدمی آیا ہے تو اس کو منع بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ حدیث ہے کہ عورتوں کو منع نہ کرو۔ بلکہ اس پر تو ایک بڑا عجیب لطیفہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بڑے غیور تھے نا، باغیرت تھے، تو انہوں نے اپنی بیوی سے ایک دن کہا کہ تم نماز پڑھنے جاتی ہو حرم، اور صبح کی نماز ہوتی ہے غلس میں، اندھیرے میں، اور لوگ بھی اسی گلی سے جا رہے ہوتے ہیں، تو مجھے بڑی غیرت آتی ہے۔ اس نے کہا کہ عمر ادھر ادھر کی ہیر پھیر کی بات نہ کرو، بات کھل کے کرو، مجھے نہیں جانا چاہیے تو مجھے منع کرو تو میں نہیں جاؤں۔ اس نے کہا منع تو میں کر نہیں سکتا، کہ حضور کی حدیث ہے کہ لا تمنعوا اماء اللہ عن بیوت اللہ، اللہ کے گھروں سے عورتوں کو منع نہ کرو، میں کیسے منع کروں؟ تو نے کہا پھر میں بھی جاؤں گی۔ تو حضرت عمر نے ہیلا کیا کہ ایک دن گلی میں ایک موڑ میں چھپ کے کھڑے ہو گئے، بیوی گزری تو اس کی پشت کو ہاتھ لگا کے بھاگ گئے۔ دوسرے دن صبح کی نماز کا وقت ہے، واپس آئے، دیکھا کہ بیوی کے گھر میں نماز پڑھنے کا، نماز پڑھنے نہیں گئی۔ انہوں نے کہا عمر کیا نماز پڑھنے جائے؟ الناس ناس، پہلے لوگ ہوتے تھے، اب تو ناس خناس ہو گئے ہیں، لوگ غیر عورتوں کو ہاتھ لگا کے بھاگ جاتے، اس لیے میں نے جانا چھوڑ دیا۔ تو تمہارا اچھا کیا، ٹھیک، نمازی کے آگے نہ گزرے، گناہ ہوتا ہے، بہت سخت گناہ۔ میں امریکہ سے آیا ہوں عمرے کی نیت سے، مکہ پہنچ کر بھی احرام نہیں باندھا، تو کیا کرنے آئے ہیں آپ؟ امریکہ سے یہی کچھ پڑھ کے ہیں؟ بہرحال عمرہ بھی کریں اور دم بھی ادا کریں۔ عورتیں نماز جنازہ بالکل پڑھ سکتی ہیں۔ میں نے قرآن یاد کیا لیکن یاد نہیں ہوتا، آپ لگے رہیں، کوشش کرتے رہیں، ہمارے ذمہ محنت ہے، باقی اللہ کے ہاتھ میں۔ میں نے عمرہ کیا، مقام ابراہیم رش کی وجہ سے طواف کے بعد نفل ادا نہیں کر سکی، بالکل عمرہ ٹھیک ہے، آپ جہاں مرضی ہے پڑھ لیں۔ طواف کے کرتے ہوئے رش کی وجہ سے اکثر نامحرم لوگ ہمیں دھکا دے کر گزرتے ہیں، بالکل اللہ آپ کو ہدایت دے، ایسے رش کے وقت میں نہ کیا کریں، یا باہر چل کے کیا کریں، یا دوسری منزل پہ کیا کریں، کوئی دھکا نہیں دے گا۔ میں نے مسجد عائشہ سے امام باندھ کر طواف کیا، بعد میں سر نہیں مڈوایا۔ اگر عمرہ کیا تھا، نیت کی تھی، احرام باندھا تھا، سر نہیں مڈایا، پھر تو دم ہے۔ میرے ساتھ 1.5 سال کا بچے ایئرپورٹ پر بچے نے پیشاب کر دیا تھا، احرام اتار دیا تھا، کوئی بات نہیں، اتار دو، دھو ڈالو۔ نماز تو نہیں ٹوٹتی، لیکن نمازی کے آگے گزرنا نہیں چاہیے، مجبوری ہو تو سجدے کی جگہ سے دور ہو کے گزر جائیں۔ میں اپنی ڈپٹی پر نہیں جاتا ہوں، لیکن تنخواہ لیتا ہوں، خالص حرام ہے الحمدللہ، جس کے حرام ہونے میں شبہ ہی کوئی نہیں کہ بغیر ڈپٹی کے پیسے لیتے ہو۔ عورت کا بچہ پیدا ہوتا ہے، 2 سال تک اس کو دودھ پلانے کی مدت ہے، تو 2 سال کے لیے اگر عورت وقفہ کرے کہ اور بچہ پیدا نہ ہو، کوئی حرج نہیں، لیکن کیا ضرورت ہے، اللہ اس کا حافظ ہے۔ اگر پہلی رکعت ہمیں نہیں ملی، جب امام سلام پھیرے تو کھڑے ہوں، اس میں آپ فاتحہ بھی پڑھیں گے، سورت بھی پڑھیں گے، تھوڑی کلمات، پتہ نہیں کیا ہے۔ میں افغانستان سے آیا ہوں مدرسے کے لیے، دعائی کلمات، اللہ ان کے مدرسوں کو کامران و کامیاب فرمائے۔ دارالعلوم جو ہے وہاں گولڈ کٹ افغانستان میں، اللہ ان کے مدرسین محترم سب کو ہمت اور قوت دین کا کام کرنے کی۔ طواف جتنا کعبے کے نزدیک کیا جائے وہ بہتر ہے۔ یہ عورتیں مرد سب فوٹو کھینچتے ہیں، اللہ ہدایت دے، کہتے ہیں جی کہ مردوں کے لیے اکیلا اور عورتوں کے لیے سب کے لیے، انہوں نے باقاعدہ دیکھا نہیں ہے پیچھے دیوار کیا بنائی ہوئی ہے، اب نہ عمل کرو تو کیا کرے کوئی۔ میں نے حدیم میں 2 رکعت پڑھی، عورت نے دھکا دیا، بہرحال آپ نے اچھا نہیں کیا، عورت کو دھکا نہیں دینا چاہیے تھا، روک دیتے بس۔ یہاں روزہ بھی رکھیں گے انشاءاللہ تو اس کا بھی 1 لاکھ ملے گا۔ نسوار منہ میں رکھی ہو تو اللہ کا ذکر ہوتا ہے، گندے منہ سے اللہ کا کیا ذکر کرے۔ یہ ہماری قوم بھی بڑی عجیب ہے، کبھی نسوار رکھ کے تم نے بیوی کو بھی گھوسا دیا، وہاں بدبو آتی ہے، اللہ کا نام لیتے ہوئے حیا نہیں آتی۔
تو ایک پٹھان کو بجایا یہ نہ کرو عمر میں کہتے ہیں کیا کرے خوچے ہم بڑا خبیث ہے ہم نسوار نہیں چھوڑ سکتا عمر ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا نہ میں نے کہا بھی تم جاؤ تمہارے سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ اسرائیل کو بھیجیں گے انشاءاللہ۔ دادے کی طرف سے والد کو کوئی حصہ نہیں ملا، ہم نے پلاٹ لیا ہے، تھوڑی کمائی والد کی بھی ہے، بہرحال آپ کے والد کو اگر دادے کی طرف سے نہیں ملا ہے تو آپ اس کے حقدار نہیں ہیں۔ آپ نے اپنے پیسوں سے پلاٹ خریدا، اس میں والد کے پیسے بھی ڈال پھر ان کو حصہ دیں، ان کے پیسے جو آپ نے استعمال کیے ہیں۔ نفلی طواف ہوتا ہے، نفلی سائی نہیں ہوتی، سائی ہمیشہ طواف عمرے کے بعد ہوتی ہے۔ مجھے نماز میں بڑی جمائیاں آتی ہیں، یہ شیطانی اثر ہے، لا حول پڑھا کرو۔ التصاؤب من الشیطان، بچوں کی شادی کے لیے سورۃ الاحزاب یا سورۃ الرحمن 3 دفعہ پڑھیں، یا 11ویں کے لیے جو دودھ تقسیم کرتے ہیں پھر تقسیم کرنا بھی ناجائز، پینا بھی حرام۔ حاجی سلیمان پٹیل اور ان کا لڑکا ارشد پٹیل مانچسٹر ہسپتال میں ہیں، اللہ ان کو شفاء کاملہ صحت عاجلہ عطا فرمائے۔ میری بیٹی کی بھائی کی بیٹی کی نظر کمزور ہے، ایک تو سب سے بڑی چیز ہے کہ دعا کرائیں، اور دوسرا یہ ہے کہ جو قرآن میں آیت ہے وَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ وَبَصَرَكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، یہ پڑھ کے دم کر کے آنکھوں پہ لگایا کرے۔ مسجد عائشہ سے عمرہ ہو سکتا ہے؟ ہاں جی ہو سکتا ہے۔ بہرحال مسجد عائشہ سے کچھ لوگ کہتے ہیں عمرہ نہیں ہوتا، وہ بھی کوئی نہیں کہتا، نہ ہونے والی بات صرف شیعہ کہتے ہیں، باقی علماء کہتے ہیں ضرورت ہو تو ہو سکتا ہے، بغیر ضرورت نہیں ہو سکتی۔ علماء نے بڑی تحقیق کی ہے، یاد رکھیں، انہوں نے کہا کہ کھجور جو ہے نا یہ انسان سے مشابہ ہے۔ کیا معنی؟ انسان کا ہاتھ کٹ جائے زندہ رہ سکتا ہے، ٹانگ کٹ جائے زندہ رہ سکتا ہے، لیکن گردن کٹ جائے پھر زندہ نہیں رہ سکتا۔ کھجور کی بھی ادھر ادھر شاخیں کاٹ دو کھڑی رہے گی، لیکن اوپر سے اگر کاٹ دو تو مر جائے، تو اس کی بھی گردن کٹے تو مر جائے۔ دوسرا، ہر جانور جھک کے پانی پیتا ہے، صرف انسان ہے جو اوپر سے پانی پیتا ہے۔ اسی طرح کھجور ہے، ہر درخت زمین سے پانی لیتا ہے، کھجور آسمان کے پانی پہ زندہ رہتا ہے۔ اس لیے انہوں نے کہا اس کو انسان سے بڑی مشابہت ہے، اس لیے انسان کے لیے سب سے بڑی اور اچھی سے اچھی غذا ہے، اور خاص طور پہ کھجور اجوا ہے، برنی ہے، سرفانہ ہے، یہ تو بڑی اللہ کی نعمتیں ہیں۔ حتیٰ کہ صحیح حدیث میں ہے کہ جو آدمی 7 دانے صبح اجوا کھجور کے کھائے اس پہ اس دن زہر بھی اثر نہیں کرے گی اور جادو بھی اثر۔ اور ابتدائے دور میں حضور پاک کا اور صحابہ کی تو غذا ہی صرف کھجور تھی، الاسودان یعنی التمر والماء، کھجور کھائی پانی پی لیا، بس یہی غذا تھی، یہی روٹی تھی۔ یہ تو اب ہمارا ہے نا کہ 10 کھانے ہوں اور 2 کلو آدمی کھا جائے، تو اس وقت تو یہ عالم نہیں تھا، اسی لیے وہ لوگ صحت مند تھے، نہ ان کو الحمدللہ کبھی اٹیک ہوا، نہ ان کو کبھی دل کا دورہ پڑا، نہ ان کو کبھی کینسر بنا۔ یہ جو تم نے مرکبات بنا کے کھانے شروع کیے ہیں ساری اسی کی مہربانی ہے، مرچیں ہیں اور مسالے ہیں اور نمک ہے اور پتہ نہیں کیا کیا بلائیں ہیں، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج انسان بیماریوں کا گھر بن چکا ہے۔ یہ بات حدیث سے ثابت ہے کہ اجوا کھجور کی گٹھلی کا پاؤڈر جو ہے دل کے لیے بالکل غلط ہے، یہ بات حدیث میں نہیں ہے۔ حدیث میں یہ ہے کہ جو آدمی 7 دانے اجوا کے روزانہ صبح کو کھائے گا اس دن اس پر کوئی جادو یا زہر اثر نہیں کرے گا۔ تو جب جادو اور زہر بھی اثر نہیں کرتا تو اس کا مطلب ہے کہ باقی بیماریاں بھی اثر نہیں کریں گی، ورنہ یہ بات نہیں ہے کہ دل کے لیے علاج ہے۔